اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اور صرف ایمان قبول ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل صالح اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہی وہ بختور انسان ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ نیک کام کریں۔ اب نیکی کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ اگر سوال ہوا نیکی کیا ہے تو لوگوں کے پاس ایک ہی جواب آتا، نماز۔ نیکی کیا ہے؟ نماز۔ نیکی کیا؟ نماز بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ کیا صرف نماز ہی ایک نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے معلوم آپ کو؟ نیکی کا ڈیفینیشن بڑا وسیع، اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر ڈیفینیشن بہت بڑا ہے، اس میں کافی چیزیں آتی ہیں۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کی کتاب نے دیا، اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مطلب شریعت نے دیا کرنے کا حکم، ان کاموں کو کرنا نیکی۔ اور ہر وہ کام جن سے بچنے کا حکم اللہ کتاب نے دیا، اور ہر وہ کام جس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان سے بچنا بھی نیکی۔ تو نماز پڑھنا بھی نیکی، تو جوا نہیں کھیلنا بھی نیکی۔ سمجھ؟ حیا کے ساتھ رہنا، حیادار رہنا نیکی، تو زنا نہیں کرنا بھی نیکی۔ سچ بولنا نیکی، تو جھوٹ نہیں بولنا بھی نیکی۔ حلال کھانا نیکی، تو حرام سے بچنا بھی نیکی۔ تو میں نے جب تک حلال کمایا نیکی میں تھا، جب تک حرام نہیں کیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے؟ میں نے 4۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ معلوم ہوا 4 چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساقط کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا۔ اللہ نے نجات کا وعدہ کیا 4 شرطوں کے ساتھ، آپ کو یہ کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا۔ اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اصطلاح لیں گے؟ تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں۔ نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے، انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ۔ آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامہ پہنا دیتے ہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 کام تم کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولنا۔ واوفوا اذا عاہدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وادوا اذا اؤتمنتم، جب امانت دیے جاؤ تو اس میں خیانت نہ کیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو۔ وغضوا ابصارکم، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھوں کو تکلیف سے بچا کے رکھو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ یہ 6 کام تم کر لو، فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے رب تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس اس کے لیے بطور مہمانی تیار کیے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ جہاد، ہم نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ اچھا اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ
آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے. آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. آپ نے دے دیا. ابا یہ پانی پیو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. ان کو چڑا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کا سر اڑا دوں. بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر. میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے. تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ. تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر. کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پہ رہ جائے گی اللہ دی جنت. اللہ کی کرنا ویلی جنت؟ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا. تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز. میرے خیال میں امت کے پاس اس وقت ایک موروثی عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے. ایک ریشل کریڈ ہے، ایک عقیدہ ہے، دماغ کے گوشے میں پوٹلی بنائی ہوئی رکھی ہوئی ہے. ایمان جسے کہتے ہیں، یقین قلبی جس کو کہتے ہیں کنوکشن، پرسنل کنوکشن، وہ تو نہیں ہے. اگر وہ ہو امت کے اندر تو قرآن مجید میں اللہ کا مستقل قانون ہے، وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی بس سربلند رہو گے، سب سے اونچے رہو گے. تو یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا امت کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ اقرار باللسان ہے، یہ تصدیق بالقلب والا معاملہ نہیں ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایسے لوگ، وہ رہیں گے ہمیشہ. لیکن بحیثیت مجموعی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ what we have is a racial creed, not personal conviction. باقی یہ کہ ہمارے جذبات کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تحقیر ہو جائے گی تو گردنیں کٹوا دیں گے، یہ ایک جذباتیت تو ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی تحقیر تو ہم کر رہے ہیں جبکہ قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے، قرآن کے قانون پر عمل نہیں کرتے. حضور کا فرمانا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو حلال کر لیا اپنے لیے، اس کا ایمان، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر. آج ہمارا پورا نظام پوری دنیا کے اندر سودی معیشت پر چل رہا ہے. اس سودی معیشت کے معاملے کے اندر ہم حساس بھی نہیں رہے. ہم نے اس کو سمجھا ہے شیر بادر کے طریقے سے وہ معاملہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اصل میں ایمان کا معاملہ اور ہے، اسلام کا معاملہ اور ہے. ہم مسلمان ہیں اور وہ پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں. وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں. ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے سورہ نساء میں ایک آیت ہے بڑی پیاری، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے. تو وہ ایمان جو ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ خاص لوگوں کے بارے میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا.